العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن سار على هديه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج وإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. محترم حضرات، گزشتہ چند ہفتوں سے ایک اہم عنوان کے تعلق سے بات چل رہی ہے جو تمام نبیوں اور تمام رسولوں کی سنت ہے اور بلکہ ایمان کی تکمیل والا عمل ہے جس کو نکاح سے جانتے ہیں۔ نکاح کرنا ایک عبادت بھی ہے اور انسانی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو ایک ایسے انداز سے بنایا ہے، اللہ چاہتے تو کسی اور انداز سے بھی نظام کو بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ بڑی حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو نکاح ایک افضل ترین عمل ہے اور نکاح جہاں پایا جاتا ہے، جہاں نکاح کو آسان کیا گیا ہے، جہاں نکاح کرنا آسان ہے اور جہاں لوگوں کو، عوام کو نکاح کرنے میں دشواریاں نہیں ہوتی ہیں اور نکاح کرنے کا ماحول ہے، وہاں گناہ کم نظر آئیں گے یا نہیں ہوں گے، زنا کے گناہ نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے۔ اور جس ملک میں، جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں اور جس علاقے میں نکاح کا ماحول بہت مشکل ہے، نکاح کرنا بہت دشوار بنا دیا گیا، وہاں پر زنا عام ہو جاتا ہے اور گناہ جو زنا کا گناہ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل یورپ ممالک میں دیکھ لیجیے، مغربی ممالک میں دیکھ لیجیے، ادر کنٹری جو یورپی ممالک ہیں، وہاں نکاح کا تصور ختم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے زنا عام ہو گیا ہے اور وہاں پر نسلیں تباہ ہو گئی۔ وہاں یہ مشکل ہو جاتا ہے کون بیٹا ہے کون باپ ہے، اس طرح سے انسانیت حیوانیت سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے نکاح کو لازم قرار دینا چاہیے اور اس کو آسان بنانا چاہیے۔ نکاح ایمان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ گناہ سے انسان بسا اوقات ایمان کو ضائع کرنے کی طرف چلا جاتا ہے اور نکاح کرنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، جو تم میں سے نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، نکاح کرنے کے بعد اپنے ہونے والی بیوی کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ اور اگر کوئی نوجوان بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو ایسے نوجوان کو چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ روزے رکھنے سے خواہشات پر کنٹرول ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ روزہ ایک مبارک عمل ہے اور عبادت ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندرونی کیفیات میں تبدیلی آتی ہے، اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے
اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دیگر جسمانی خواہشات سے بچتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ آج کے اس ماحول میں ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کے نوجوان طبقہ جو 18 سال 15 سال کے بعد سے 20-25 سال کی عمر کے لوگ ہیں، یہ نوجوان کتنی عبادتیں کرتے ہیں۔ 18 سال سے حکومت بالغ سمجھتی ہے، لیکن اسلام شریعت میں، اسلام مذہب میں 15 سال کی عمر ہو جائے لڑکے کی اور لڑکی کی تو وہ بالغ تصور کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ لہذا اسلام میں 15 سال کے بعد سے 25 سال 20 سال کی عمر تک جو نوجوان ہیں وہ کس قدر مسجدوں میں آتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنا صدقات کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کتنے محلے اور معاشرے کو بنانے اور سنوارنے کی فکر رکھتے ہیں، یہ ہم سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں، یہ نوجوان نیکی کے مواقع کم اور گناہ کے مواقع زیادہ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کل کے ماحول میں خاص طور پر جو نوجوانوں کے ذمہ داران ہیں، جو لڑکی اور لڑکوں کے ذمہ داران ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے گھر والے بڑے لوگ ہیں، ان کو خاص طور پر نوجوانوں پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر وہ نوجوان جنہوں نے قرآن نہیں سمجھا، جنہوں نے حدیث نہیں سمجھا، جنہوں نے علم نہیں سیکھا، جو دینی علم سے دور ہیں، جنہوں نے اپنے بچپنے اور جوانی کی قیمتی زندگی اسکولوں اور کالجوں اور غیروں اور کافروں اور مشرکوں اور اللہ کے خلاف زندگی گزارنے والوں کے ماحول میں زندگی گزاری۔ ان کے ذہن، ان کے دل، ان کے دماغ اسلامی شعار سے، اسلامی ذہن سے، اسلامی مزاج سے اور نبوی روشنی سے دور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ایسے ماحول میں کس قدر وہ گناہ سے بچ سکتے ہیں اور کتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے دور میں بچیاں جوان ہو رہی ہیں اور ہم روز اخبارات میں پڑھتے ہیں، روز ہم نیوز میں سنتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، ہر دن سنتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئی لڑکی، وہ لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، وہ اسلام سے ہٹ کر کے ہندو دھرم قبول کر لیا۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام تو وہ ہے کہ جب کسی کے دل میں رچ بس جائے، جب کسی کے دل میں سرایت کر جائے، جب کسی کے دل دماغ میں چلا جائے تو اسلام کبھی نہیں نکلتا ہے۔ اسلام تو بڑھتا ہے، اسلام تو بڑھنے کے لیے ہے، اسلام تو پاکیزہ مذہب ہے، اسلام تو صاف ستھرا مذہب ہے، اسلام تو سکون دینے والا ہے، اسلام تو دنیا میں بھی راحت دینے والا اور آخرت میں بھی راحت اور جنت دینے والا ہے۔ اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں، چاہے آج عیسائی مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، یا سکھ مذہب ہو، یا بدھسٹ مذہب ہو، یا ہندو مذہب ہو، یا دنیا کے آتش پرستوں کے مذاہب ہوں، اور دیگر دنیا میں جو بھی مذہب ہو دنیا میں ہوں، جو اسلام سے ہٹ کر ہے، جو اللہ قرآن حدیث سے ہٹ کر ہے، وہ سارے مذاہب دنیا میں بھی پریشانیاں لانے والے ہیں، آخرت بھی پریشانیوں کا ذریعہ ہے، کیونکہ اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی دوسرا مذہب مان کر رہے گا، مر جائے گا اسی طرح، ہمیشہ جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام تو بہت صاف ستھرا مذہب ہے، اسلام تو سب کو اپنے اندر جو ہے جگہ دیتا ہے، اسلام تو سب کے لیے رحمت اور ہدایت اور سراپا برکت اور خیر و سعادت ہے۔ تو اسلام لانے کے بعد ایک بچہ مسلمان ہو، ایک بچی مسلمان ہو، ایک لڑکا مسلمان ہو، ایک لڑکی مسلمان ہو، اور پھر مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، دوسرا مذہب اختیار کر لے، اللہ کی توحید اور رسالت سے ہٹ جائے اور بت پرستی اختیار کر لے، گندے مذاہب قبول کر لے، یہ ناممکن ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ جو بچہ یا بچی ہو، جو بھی مرتد ہو رہا ہو، جو بھی اسلام چھوڑ رہا ہو، پتہ یہ چلا کہ اگر اس کے گھر کا ماحول دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ایمان سکھایا ہی نہیں گیا، اس کو اسلام بتایا ہی نہیں گیا، اس کو اللہ رسول کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا،
اس کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں اتری، اللہ کے رسول کی محبت ہی نہیں اتری، اس کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ دیا، اور آج دنیا میں یہ بدنامی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے سروں کو نیچے کرنا کیا جا رہا ہے، ہم شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں، ہماری لڑکیاں اسلام چھوڑ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس پر فکر کون کرے گا؟ اسی لیے دو چیزوں کی سخت ضرورت ہے، ایک تو دینی تعلیم کی، صرف لڑکوں کو نہیں لڑکیوں کو بھی تعلیم سکھانے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہے ہمارے یہاں مدرسہ لڑکیوں کے بھی چلتا ہے، الحمدللہ اس میں اسکول کی پڑھائی مکمل دی جاتی ہے، مدرسے کی پڑھائی مکمل دی جاتی ہے، باقاعدہ اسلامی ماحول کے ساتھ، اسلامی ماحول اور تعلیم کے ساتھ ان کو تربیت بھی دی جاتی ہے، لیکن کتنی لڑکیاں پڑھتی؟ بہت کم لڑکیاں۔ کیا اللہ سے امت کو ڈر نہیں ہے؟ اسی لیے جب بچے یا بچی خاص طور پر اس ماحول میں جوان ہو جائیں تو ان کی جلدی سے شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شادی کرنا یہ اس وقت تو ایمان کی حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے، لیکن اس سے پہلے جمعہ میں ہم نے بتایا تھا کہ شادی کرنے کے لیے بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، مال دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر، حسب نسب دیکھ کر صرف شادی کر دیں گے اور دینداری نہیں دیکھیں گے تو پھر اس میں بھی ایمان کے ضیاع کا خطرہ ہے۔ ایمان کی قیمت بہت زیادہ ہے، جب ایک آدمی مر جائے گا تو اس کو ایمان کی قیمت کا پتہ چلے گا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ یاد آ گیا، میں نے سوچا آپ کے سامنے پیش کروں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے، اور اس قصے سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے بندے دنیا میں گزرے ہیں کہ انہوں نے ایمان کی قیمت کو کتنا سمجھا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والے، جنگوں میں رہنے والے، ہر رات دن ایک ساتھ رہنے والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور سلطنت کا دور آتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سن 19 ہجری میں، آج 1447 ہجری کی آج 20 تاریخ جمادی الاخری سن 19 ہجری کا قصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر روم بھیجا جنگ کرنے کے لیے، روم فتح کرنے کے لیے۔ اس وقت روم سپر پاور تھا، ترکی، قسطنطینیہ، اٹلی، یہ اور بازنطینی جو چند ممالک ہیں، اس وقت یہ سارے ممالک ملک روم میں شامل، بہت بڑا ملک تھا اور پورے سپر پاور۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا، اس لشکر میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ادھر روم کا بادشاہ قیصر اپنے دستوں، لشکروں، فورسوں، پولیسوں کو مختلف علاقوں میں بھیجتا تھا تاکہ کوئی قیدی مل جائے جو ہمارے دشمنوں میں سے ہو تو اس کو قید کر کے ہمارے سامنے زندہ پیش کیا جائے، اس کا مارا نہ جائے اس کو۔ قیصر کے کارندوں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو قید کر لیا، ان کو لے کر گئے، قیصر بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور بڑے صحابہ میں سے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ نصرانی بن جائیے،
عیسائی مذہب دھرم قبول کر لیجئے، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے اور آپ کو بڑی عزت اور مقام ادا کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہمیں جو آپ پیش کر رہے ہو، اگر 1000 موتیں آئے ہماری ہمیں 1000 بار مرنا پڑے، تب بھی ہم یہ مذہب قبول نہیں کر سکتے۔ ایک بار نہیں، 1000 مرہ، 1000 مرتبہ بھی مجھے مرنا پڑے، تب بھی یہ نصرانی مذہب میں اللہ کے رسول کے مذہب کو چھوڑ کر قبول نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا قیصر نے کہ تم بڑے بہادر اور سمجھدار معلوم ہوتے ہو، اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ تم نصرانیت قبول کر لو، عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں اپنی حکومت کی آدھی حکومت کا بادشاہ بنا دوں۔ یہ قیصر کہتا ہے، آدھی حکومت کا بادشاہ بنا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی، ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا کس سے بات ہو رہی ہے؟ بادشاہ، سپر پاور بادشاہ سے بات ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اے بادشاہ، تم آدھی حکومت کی بات کرتے ہو، اگر تم اپنی پوری حکومت دے دو مجھے اور پوری حکومت کا بادشاہ بنا دو اور سارے عرب کا بادشاہ بنا دو، تب بھی میں ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے کے برابر کے لیے بھی میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر تمہارا عیسائی مذہب نہیں قبول کر سکتا۔ اللہ اکبر، کہاں لوگ؟ اس کے بعد بادشاہ قیصر نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے کہا کہ جو چاہے کر لو، جو چاہے کر لو۔ قیصر نے کہا کہ ان کو سولی تختہ دار پر باندھ دیا جائے، سولی پر ان کو باندھ دیا گیا، اور کہا کہ ان کے ہاتھوں کے آس پاس قریب میں تیر چلاؤ جس سے ہاتھ زخمی ہو۔ تیر چلانے والوں نے تیریں چلانا شروع کی، ہاتھ میں تیر کبھی لگتی تھی کبھی نہیں لگتی، ہاتھ زخمی ہونے لگے۔ پھر کہتا ہے قیصر کہ اب تو نصرانی قبول کر لو۔ انکار کیا، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر اس نے کہا پیروں کے پاس تیر چلاؤ، پیروں کو زخمی کرو، وہاں تیر چلائی گئی۔ کہا نصرانی قبول کر لو، چھوڑ دیں گے۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی نصرانیت قبول نہیں کر سکتا۔ جب اس نے کہا دیکھا نہیں قبول کریں گے، تو اس نے کہا اچھا سولی کے تخت سے نیچے اتارو۔ ان کو کھول کر اتار لیا گیا اور ایک بڑا دیگ منگایا۔ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک بڑا دیگ منگایا اور اس میں تیل بھروایا اور آگ جلوائی، آگ جلوا کر چولہے پر اس دیگ کو رکھ دیا، اور وہ تیل جب کھولنے لگا، اس میں جب جوش آ گیا تو اس نے دو قیدی، مسلمان قیدی کو عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے بلایا۔ قیصر بادشاہ نے مسلمان 2 قیدی کو بلایا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کھولتے ہوئے تیل میں مسلمان 2 قیدی کو ایک کے بعد دیگرے ڈلوا دیتا ہے، جس سے دیکھتے دیکھتے ان کے گوشت اور ہڈیاں بالکل الگ ہو جاتی، اور پھر کہتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے، نصرانیت قبول کر لو، چھوڑ دیں گے، ورنہ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا جو اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو پکڑ کر کہا کہ قریب میں لے جاؤ۔ تیل کے قریب لے جایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کی آنکھوں سے آنسو جاری، آنکھوں سے آنسو جاری، رونے لگے۔ تو جو کاریدے تھے جو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے،
انہوں نے بادشاہ قیصر سے کہا کہ یہ تو رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ قیصر نے سمجھا شاید اب نصرانیت قبول کر لیں، تو بلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے پھر نصرانیت قبول کر لو، تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو سخت انکار کیا، کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں قبول کروں۔ تو پھر وہ تھوڑا سا ہنسا، اور بادشاہ نے کہا ہنس کر کہ پھر تم کیوں رو رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا تھا، یہ عبداللہ سہمی کے جسم میں ایک جان ہے، یہ عبداللہ سہمی کے جسم میں ایک جان ہے۔ میں جب قریب ہوا تیل کے اور مجھے اندازہ ہوا کہ اب مجھے بھی ان دو قیدیوں کی طرح تیل میں ڈال دیا جائے گا، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، میرے دل میں ایک بات آئی کہ میرے جسم میں ایک جان ہے، اے اللہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں اگر اتنی جانیں ہوتی تو آج ساری جانوں کو اس تیل میں ڈال کر اور اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان آج قربان کروں گا، اگر بال کے برابر بھی جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، ساری جانوں کو میں آج اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ سمجھ گیا کہ اب یہ نصرانیت قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اے لوگوں ذرا سنو، یہ بھی مسلمان تھے، ان کے دل میں بھی ایمان تھا۔ آج کل تھوڑی تھوڑی چیزوں کی وجہ سے لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر بادشاہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو گے؟ اگر دے دو گے تم کو ہم آزاد کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بادشاہ، جتنے مسلمان قیدی ہیں کیا سب کو آپ آزاد کر دیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں، اگر تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو تو ہم سارے قیدیوں کو آزاد کر دیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ اگرچہ اللہ کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، لیکن اگر اس کی پیشانی کو بوسہ دینے سے اگر قیدی سب آزاد ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر اس بادشاہ کی پیشانی کو چوم بوسہ دے، اور بادشاہ نے وعدے کے مطابق سارے مسلمان قیدیوں کو کہہ دیا کہ لا کر عبداللہ حذافہ کے حوالے کر، اور یہ سب کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور سارا قصہ سناتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین اس وقت ایک جملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج عبداللہ ابن حذافہ سہمی کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے پیشانی کو بوسہ دے، اور سب سے پہلے میں بوسہ دیتا ہوں۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کے پیشانی کو چوم لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ایمان کی کس طرح حفاظت کی جاتی ہے۔ تو آج کل کے نوجوان لڑکیاں خاص طور پر جو مرتد ہو رہی ہیں، ان کو ایمان کی قیمت پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں، بہت سخت ضرورت ہے خاص طور پر نوجوان پر توجہ رکھنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے میں ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کا موضوع ابھی انشاءاللہ جاری رہے گا، آگے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت جو نہیں پڑھے سنت